السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فراز شاہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ناول یہ محبت ہے یہ شدت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 9۔ آپ یہ ناول سن رہے ہیں ناولسٹک یوٹیوب چینل پر۔ براہ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں جس نے تجھے اپنے ہی بھائی کا قاتل بنا دیا؟ میں نے تو بہت اچھا بنانا چاہا تھا تجھے تحریم، آخر تو اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، پھر تو نے کیسے ہی اپنے ہی بھائی کو مار دیا؟ تیرا دل نہیں کانپا؟ ترس نہیں آیا ان بچوں پر؟ کیسے اپنے باپ کے بغیر زندگی گزاریں گی؟ اس سے تو اچھا تھا تو مجھے ہی مار دیتی۔ میری اولاد کو کیوں اتنا دکھ دیا تم نے؟ ہاں میں نے مارا، جو میرے پیار کی راہ میں آیا میں نے سب کو مارا، اور اب میں اس کو ماروں گی جو میری بیٹی کے پیار کی راہ میں آئے گا۔ مجھے اپنی ذات اور اپنی بیٹی کے علاوہ کچھ بھی عزیز نہیں، سنا آپ سب لوگوں نے؟ اور یہ حور ابھی تک تو بچی ہوئی ہے، مگر کب تک؟ زمان کو تو ہونا زمن کا ہی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی۔ آپا مجھے لگا آپ کو شرم آ جائے گی اور آپ اپنے کیے کی معافی مانگیں گی سب سے۔ ہاں 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 عظمیٰ، معافی؟ اور میں؟ اور وہ بھی تم لوگوں سے؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہاں معافی تو اب آپ لوگ مانگیں گے مجھ سے۔ اگر کسی کو اس گھر میں رہنا ہے تو زمان کی شادی زمن سے کرنا ہوگی، ورنہ حور کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ وہ رہا دروازہ جا سکتے ہیں سب۔ تم ہوتی کون ہو ہمیں ہی ہمارے گھر سے نکالنے والی؟ یہ میرا گھر ہے۔ اوہ کتنے بولے ہیں آپ بابا جان، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ لگا؟ ماما انہیں کیسے پتہ لگتا جب ہم نے لگنے ہی نہیں دیا؟ چلے نانا جان میں ہی بتا دیتی ہوں۔ یاد ہے اس دن میں نے آپ سے ایک پیپر سائن کروائے تھے؟ وہ پیپر اسی گھر کے تھے اور آپ خود یہ گھر میرے نام کر چکے ہیں۔ اتنا کیسے گر سکتی ہیں آپ؟ زمن اپو ہم تو گر لیے جتنا گرنا ہے، اب تم شاہوں کی گرنے کی باری ہے۔ مس حور ابھی تک شاہوں کے ٹکڑوں پر پلتی آئی ہو، اب اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو؟ وہ کیا ہے نا ارمان، اب اوقات دکھانے کا وقت ہے، یاد کرنے کا نہیں۔ چلو جلدی فیصلہ کر لو سب، زمان سے شادی یا یہ گھر؟ ایک بات کان کھول کے سن لو تم جمل، یہ گھر تمہیں ہی مبارک ہو، اس جیسے ایک تو کیا 100 گھر وار کے پھینک دوں اپنی فیملی کے اوپر سے۔ اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم زمان شاہ کو بلیک میل کرو گی؟ اوقات ہے تمہاری اتنی؟ عثمان ہمت تو دیکھو اس کی، ڈرا دیکھو کس کو رہی ہے۔ او میڈم دنیا کانپتی ہے میرے بھائی سے، اور تم چلٹی چلی تھی ہمیں چلانے۔ زبان بند رکھو اپنی ارمان، ورنہ کیا؟ ہاں کیا کرو گی تم؟ مار دوں گی مجھ کو بھی، ہاں مار دوں گی، سب کو مار دوں گی، ایک ایک کر کے مار دوں گی، اور تمہاری حیا کو بھی۔ ہاں ہاں یا یہ کیسی لڑکی ہے، پاگل سمجھا ہوا ہے اس نے ہم سب کو؟ کیسے کھلم کھلا دھمکی دے رہی ہے؟ دھمکی نہیں، دھمکی تمہیں دھمکی لگ رہی ہے نا؟ یہ دیکھو نظارہ۔ زمن نے پینٹ کی پاکٹ سے پسٹل نکال کے حیا اور روح کے سر پر رکھ دی۔ بچا لو اب امان حیا کو، 2 طلاق حور کو، ورنہ ان دونوں کو شوٹ کر دوں گی۔ سب ہی پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے آج۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم انہیں کچھ کر سکو گی؟ بالکل، میں ان کی قبریں یہیں بناؤں گی اگر تم نے حور کو طلاق نہ دی۔ نہیں دیتا میں، چلو کرو جو کرنا ہے۔ لگتا ہے تم لوگوں کو ٹریلر دکھانا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے زمان آگے بڑھتا، گولی کی آواز نے سب کے قدم روک دیے تھے۔ امبر کہاں ہو؟ زمان میں یہاں ہوں۔ کہاں ہوں؟ یہاں دیکھیں۔ کہاں دیکھوں؟ آواز آ رہی ہے لیکن تم نظر نہیں آ رہی۔ میں یہاں تھی۔ امبر تم بیڈ کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ اور یہ کیا حالت بنا کر رکھی ہے تم نے؟ میں چھپی ہوئی تھی آپ سے۔ کیوں چھپی ہوئی تھی میرے سے آپ؟ یہ اپنی مونچھوں کے بال لگا کر میرا منہ ریڈ کر دیتے ہیں۔ اوہ تو میری جان کو لگا وہ بیڈ کے نیچے چھپ کر میرے سے بچ جائے گی۔ زمان نے اسے پیچھے سے
बाहों में लेकर इसके कांधे पर थोड़ी रखी। हाँ, तो मैं जब आपको देखूंगी ही नहीं तो आप मुझे पकड़ेंगे कैसे? मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी पकड़ लूं? तुम छुपने की बात कर रही हो? ज़ुमान को अपने होंठों पर झुकता देखकर अंबर चला उठी थी। ज़ुमान, नहीं नहीं, प्लीज़, कसम से आपने खा ही जाने हैं किसी दिन मेरे बेचारे होंठ। हाँ, तो तुम्हारे ये बेचारे होंठ मेरे ही तो हैं, मैं खाऊं या ना मेरी मर्जी। ज़ियान चुपती है ये। अंबर ने इसकी मूँछों को हाथ लगा कर इस अंदाज में कहा। ज़ुमान को इस पर टूट कर प्यार आया। बस एक किस, फिर कहीं लेकर जाना है तुम्हें। कहाँ? नो, पहले। ज़ुमान प्लीज़, नो प्लीज़। ज़ुमान ने इसके होंठों को नरमी से अपने होंठों में लिया और नरमी से अपना लम्ब छोड़ता कर पीछे हुआ, लेकिन पीछे होते होते इसके होंठों पर मूछें रगड़ना नहीं भूला। ज़ियान, नहीं जी, नहीं जी। ज़ियान की जान, आप बहुत बुरे हैं। अभी तो मैं बुरा हुआ ही नहीं, जब हुआ ना, कसम से तुमने रोने लग जाना है। ज़ियान, बस करें, गंदी बातें ना किया करें। हाँ, ओके बेबी। कहाँ जाना है हमें? मेरी मम्मा, बहनें, दादू जान, दादू, बाकी सब घर वाले से मिलने। क्या आपकी फैमिली है? ज़ियान, हाँ ना, बहुत बड़ी। आपने कभी बताया ही नहीं। मैंने कहा था ना, अपनी फैमिली बना के ही बताऊंगा अपनी फैमिली के बारे में, मगर अफसोस तुम्हारी चीखें निकल जाती हैं। ज़ियान, अब आपने कुछ बोला ना तो मैं मारूंगी आपको। वाह, क्या बात की है जानेमन, मेरी बाहों में समाकर मुझे ही मारने की बातें कर रही हो। अंबर ने देखा तो वो वाकई ही ज़ियान की कैद में थी। ज़ियान, नहीं करे ना? ओके, नहीं करता। चलो जल्दी चेंज कर लो फिर चलें। ओके। अंबर, बात सुनो जी। ज़ियान ने धीरे से झुककर इसकी गाल पर भरपूर बोसा दिया। कुछ नहीं। हाँ, गाल सुर्ख करके कुछ नहीं। अंबर ने मुंह बनाकर कहा तो ज़ियान को वो बहुत अच्छी लगी। अब छोड़े, मैं नहा लूँ। मैं भी आऊँ? क्यों? हेल्प करूँगा ना। ज़ियान, हाँ, अब नहीं बोल रहा कुछ, जाओ। या अल्लाह, शुक्र है ये दिन आया। बस मुझे मेरी माँ और बाकी सबसे मिलना नसीब फरमा दे। आप जानते हैं ना, एक मुजरिम के साथ रहकर भी कभी कोई जुर्म नहीं किया। मेरे मौला, अगर फिर भी कभी किसी के साथ कभी कुछ गलत किया हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। मेरे खुदा मुझे हिम्मत दे अपनी माँ, अपनी बहनों का सामना करने का। कुछ देर ही वो अपनी हमसफ़र के साथ अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र के लिए रवाना था। बरसों से टूटे हुए रिश्तों की डोर आज जुड़ने का। ज़ियान, शायद शाह वेला के मकीनों को आज इनका बेटा मिलने वाला था। गोली की आवाज़ ने सब को हैरान कर दिया था। सबकी नज़रें फर्श पर बहते खून पर थी, मगर यह खून किसी का नहीं, ज़मन, हया या रूह का। गोली हया के बाजू को चीर कर निकली थी। ये क्या किया तुमने जंगली औरत? छोड़ो हया को, तुम तलाक दो हूर को। कभी नहीं दूंगा। तुम यहाँ के हर एक फर्द को भी मार दो, तब भी नहीं दूंगा तलाक। चटाक। पूरे शाहवेला को थप्पड़ों की आवाज़ ने हिला कर रख दिया था। ज़मन के हाथ से पिस्टल छूटकर दूर जा गिरी। ये थप्पड़ तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। गंदा खून है तुम्हारा, और क्या उम्मीद की जा सकती है तुमसे? मेरा बेटा अगर कभी हूर को छोड़ भी देता तो मैं कभी भी तुम्हें ना अपनाऊं। औकात देखी है तुमने अपनी? दोनों माँ बेटी कातिल हैं। बस बहुत हुआ अब्बा जान। अब या तो ये इस घर में रहेंगी या हम सब। आप सब ही जाएंगे, क्योंकि ये घर तो हमारा है अब, मतलब ज़मन मलिक का। ये घर अज़ल से तक शाहों की विरासत रहेगा। तुम क्या, कोई सुरमा भी आ जाए तो
پھاڑ کے رکھ دوں گا اسے۔ اس اجنبی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک کوبرو گوری رنگت، ہلکی سی شیف سبز آنکھیں جو اسے سب سے منفرد بنا رہی تھی، بلیک 3 پیس پہنے اپنے ساتھ ایک نازک وجود کا ہاتھ پکڑے شاہ ویلا کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ سب کی نظریں زیان پر مرکوز تھیں اور زیان کی نظریں اپنی ماں اور بہنوں پر۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں آپ کا وہ بد نصیب پوتا جو 17 سال پہلے آپ کے لمس کو ترستا رہا۔ تم میرے بیٹے؟ جی میں آپ کا بیٹا زیان حیدر شاہ۔ کہنے کی دیر تھی کہ امارا بیگم ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح زیان کی باہوں میں جا سمائی۔ اپنی ماں کی باہوں میں آتے ہی زبان کو لگا جیسے کہ صدیوں سے بھٹکتا ہوا سکون آج اسے مل گیا ہو۔ ماں، بہت تڑپا ہوں اس حصار کے لیے، بہت تڑپایا ہے تنہائی نے۔ میں سوچتا تھا کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جو مجھے سکون نہیں ملتا، مگر مجھے کیسے سکون ملتا جب میری ماں اور میری بہنیں میرے لیے تڑپ رہی تھیں اور میں اس پاس سے غافل دنیا کی راہ گزر میں مصروف تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے بیٹا۔ میں نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ بس ماما، آنسو کا وقت ختم ہوا، اب بس خوشیاں ہی ہوں گی، ایک بھرپور زندگی ہوگی اور ایک خاندان ہوگا جس کی لوگ مثال دیں گے۔ بیٹا ہمیں بھی تو ملو، ہماری بوڑھی جانیں بھی بہت تڑپی ہیں اپنے جان سے عزیز پوتے کے لیے۔ دادا جان سجاد شاہ نے زور سے زمان کو اپنے سینے میں بھینچا۔ میرا بیٹا آج دوبارہ مل گیا اپنے پوتے کی صورت میں۔ بس دادا جان، اب آپ کا بیٹا کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ دادو آجاؤ دادو کی جان، میں قربان جاؤں تم پر۔ میرے بیٹے تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی بڑی خوشی ہے تم نے مجھے۔ اب تو میں 100 سال بھی جیوں تو کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ بھائی، آپ سچ میں ہمارے بھائی ہیں؟ زیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی یاد آئی جسے اس دن گولی لگی تھی۔ ہاں روح، یہ سچ ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی مما انہیں اپنا بیٹا بول رہی تھی نا؟ بھائی، مما بہت روتی تھی آپ کے لیے، مگر مجھے نہیں پتا تھا سچ میں ہمارا بھائی آئے گا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب پتہ لگ جائے گا۔ زیان نے دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر اور دونوں کے سر پر بوسہ دیا۔ دادا جان، یہ گھر کے پیپر اس نے جب آپ سے سائن کروائے اور وکیل کے پاس گئی تو مجھے تبھی اس پر شک ہو گیا تھا اور میں نے وہ پیپر ضائع کروا دیے۔ مطلب یہ گھر ابھی بھی آپ کے نام ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ شکریہ پتر۔ شکریہ کس بات کا؟ میں بھی تو یہی رہوں گا۔ بیٹا، یہ بچی کون ہے؟ اوہ، میں بتاتا ہوں، بھول گیا۔ یہ امبر زیان شاہ ہے، یعنی کہ میری بیوی۔ مبارک ہو امارا، تیری بہو آ گئی۔ عافیہ چچی، آپ کی بھی تو بہو ہے نا؟ ہاں پتر، تو بیٹا اور یہ بہو۔ آجا بیٹا، تجھے گلے لگاؤں۔ امبر ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی تو سب سے پہلے اسے عافیہ نے گلے لگایا، اسی طرح وہ سب سے ملی۔ زیان بھی سب سے مل چکا تھا۔ اب سب کی نظریں جمل اور تحریم پر تھی جو اپنے برے انجام کے بارے میں سوچ کر کانپ رہی تھی۔ بابا جان، یہ تحریم کا حصہ ہماری جائیداد میں سے آج سے یہ ہمارے گھر نہیں رہے گی اور اس کے ساتھ ہمارا سارے تعلق ختم ہیں۔ ہاں سعد پتر، صحیح فیصلہ کیا تو نے۔ اب یہ مزید اس گھر میں نہیں رہے گی۔ یہ لو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ آج کے بعد اپنی صورت کبھی نہ دکھانا مجھے۔ میں مر بھی گئی تو اس گھر کی دہلیز پر پاؤں نہ رکھنا۔ میں سمجھ لوں گی میری کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ جا رہی ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں سب ہار گئی۔ اپنی بیٹی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میری بہنوں کو کبھی بھی کچھ ہوا تو یاد رکھنا تمہاری گردن میرا ہاتھ ہوگا۔ یاد رکھنا تحریم شاہ۔
دیکھ لوں گی تم سب کو، چلو زمل۔ مگر مما زمان تمہارا ہی ہے، ابھی نہیں تو پھر صحیح۔ بات سنو زمل، میں نہ کبھی تمہارا تھا اور نہ ہی کبھی تمہارا بنوں گا، کیونکہ مجھے بیکار چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا تو کوئی وجود خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس کسی نازک سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ وجود اس سوئے ہوئے وجود کی جانب بڑھا، سوتے ہوئے اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسیں محسوس کرتی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اپنا چہرے پر کسی کو جھکا پایا۔ ولید، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں تم برداشت کر لو گی آج مجھے کیا مطلب ہی سمجھانے آیا ہوں۔ ولی روح ٹائم نہیں ہے اتنا، اب ختم ہوئی برداشت، مگر کچھ اگر مگر نہیں بس۔ ولید نے روح کے سر کی نیچے ہاتھ رکھا اور اس کا سر اونچا کیا اور دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور وہ دھیرے سے اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کے نازک لبوں پر ظلم کرتا ہوا کسی اور ہی دنیا میں جا چکا تھا۔ جب روح کی سانسیں بند ہونے لگی تو اس نے ولید کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اس نازک وجود میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس پہاڑ نما وجود کو ہٹا سکے۔ جب ولید نے خود بھرپور سیراب کیا تو روح کو آزاد کیا۔ روح اس وقت کچھ نہیں سوچا، ہم ایک ایسے سفر پر جا رہے تھے جہاں تم اور ہم دونوں ہوں گے، اور اس کے بارے میں اور کسی کے بارے میں نہیں سوچنا۔ ولید کروٹ کے بل روح کے اوپر آ گیا اور اس کی گردن پر لب رکھے، اپنی گردن پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے روح کی جان نکل رہی تھی۔ کافی دیر جب وہ پیچھے نہ ہٹا تو روح کی گردن پر اپنی جنونیت کے نشان واضح دیکھ سکتا تھا۔ شفاف گردن پر گلابی نشان اسے مزید بہکا رہے تھے۔ مدہوش ہو کر وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، مگر اس بار پکڑ سخت تھی جسے روح کی برداشت سے باہر تھی۔ روح نے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنا چاہا تو ولید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگائے اور اس کے شاہراہ پر لب رکھے۔ ولید نہیں، اپنی کمر پر کھلتی تیزی محسوس کر کے روح کی جان نکلی۔ نو ولید، نو روح۔ اپنی کمر پر اس کی انگلیوں کا لمس روح کے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑا رہا تھا۔ اس ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کی کمر میں ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کے کندھے سے شرٹ سرکا کر وہاں دیکھتے لب رکھے۔ ٹھنڈے جسم پر ولید کا گرم لمس روح کو سلگا رہا تھا۔ روح کی حالت کو سمجھتے ہوئے ولید نے اسے سینے سے لگایا تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ ولید کو شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ کر روح نے زور سے آنکھیں بند کی۔ ہلکے سے لیمپ کی روشنی میں لمحہ بہت بینی خیز احتعال پیدا کر رہا تھا۔ اپنی کمر پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر رہی تھی اور بیڈ شیٹ پر جو مضبوطی سے ہاتھوں میں اپنی کمر پر ولید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، وہ بیڈ شیٹ جو مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑ کر اس پہاڑ نما وجود کو اپنے کمر پر شدت لوٹاتے برداشت کر رہی تھی۔ ولید کروٹ لے کر اس کے اوپر آیا تو روح کی شرٹ نیچے کھسک چکی تھی۔ وہ مدہوش سا اس کے سینے پر جھکا، وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھے اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ روح کی جان نکل رہی تھی اس کے ہونٹوں کو اپنے سینے پر محسوس کر کے، اور وہ اس کے پرپور کو شدت لوٹا رہا تھا۔ آج روح کو اندازہ ہو چکا تھا اب اس کی قید سے نکلنا ناممکن ہے، اسی لیے بغیر مزاحمت کے خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور کمرے میں مینی خیز سسکیاں۔ ولید نے اس موم کی گڑیا کو بہت نرمی سے چنا تھا۔ آج ولید نے روح کو اپنایا تھا اور آج ان دونوں کی روحیں ایک ہو چکی تھیں۔ ایک نیا دن، ایک نیا سفر، ایک نئی زندگی سب کی منتظر تھی۔ روشنی کی کرنیں کھڑکی کے پردوں کو پھلانگ کر ولید کے چہرے کو چھوا تو اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے سینے پر سوئی
बिखरी हालत में अपनी जिंदगी को देखा और इससे के होंठों पर जानलेवा मुस्कुराहट आई थी। गुड मॉर्निंग मिसिस वलीद इन न्यू लाइफ। इसके बालों में उंगलियां उलझाकर इसकी कान में से गोश्ती की थी। वलीद सोने देना, अभी तो सोई थी मैं। अच्छा अभी सोई थी तो रात क्या कर रही थी? रात को तो आपने जब अपनी बात पर गौर किया तो वो सर से पैर तक सुर्ख हो गई थी। हाँ हाँ क्या किया मैंने रात को? बताया नहीं तुमने? आप बहुत गंदे हैं वलीद। हाँ अभी तो बस शुरुआत है बेबी। तो मैं तो चाहता हूँ तुम सांस भी लो तो मेरी खुशबू तुम्हें अपने सांसों में महसूस हो। हाँ ताकि मैं सांस ही ना ले सकूँ, है ना? हाँ मेरा बेबी समझदार हो गया है। अच्छा अब चुप करें, सोने दे मुझे। अरे ऐसे कैसे सोने दूँ? मॉर्निंग वाला प्यार कौन करेगा? वलीद नो प्लीज़। वलीद करवट लेकर इसके ऊपर आ चुका था। क्यों नो मेरा बच्चा? वलीद प्लीज़ सोना है ना मुझे? अब सोना किस्मत में कहाँ रू बेबी, अभी तो जागने के दिन है। वलीद इसकी गर्दन में मुंह छुपाए सरगोशी कर रहा था और रूह की आंखें फिर से बंद होने लगी थी। जाहिर है रात तो इसने सोने नहीं दिया था, इसे अपनी शिद्दतों से बेबस कर दिया था। चलो सो गई तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है, मजामा नहीं करेगी और मैं अपने काम अच्छे से कर लूँगा। रूह तो सो गई थी मगर वो जालिम सोते हुए भी इस पर जुल्म कर चुका था। आज शाह वेला में खुशियों का समा था। हर तरफ गहमा गहमी थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। शहर की मशहूर तरीन हस्तियों का बसेरा आज शाह वेला में होना था। कोई भी ना आज सजाद शाह के पोते और पोतियों का वलीमा जो था, वलीमा शाह वेला के लॉन में ही रखा गया था क्योंकि इनका घर ही किसी महल से कम ना था। सब लड़कियां तैयार होने पार्लर जा चुकी थी और लड़के घर में। अमान और हया को निकाह कल रात में ही कर दिया गया था। एक शोर उठा था लॉन में। तब ही चार शोर मचाती गाड़ियां दाखिल हुईं। ब्लैक मैक्सी जिस पर ब्लैक ही नगीनों का काम किया हुआ था, वाइट हीरों की ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप में वो आसमान से उतरी हुई कोई परियां ही लग रही थी। सबके सेम ड्रेस थे और लड़के ब्लैक डिनर सूट पहने किसी रियासत के बादशाह लग रहे थे। सबको एक साथ स्टेज पर बिठाया गया और सारी रस्में हुई। फिल्में पूरे जोर शोर से चल रहा था। एक नकाबपोश लड़की हाथ में पिस्टल लिए स्टेज के सामने आकर खड़ी। सब हैरान थे आज कि ये कौन है। मैंने कहा था ना, अगर मैं नहीं तो तुम रूह के भी नहीं होंगे। ज़मान सुकून से खड़ा हुआ। वो जानता था वो आने वाली है। अच्छा अब तो क्या करोगी? हूर को मारोगी? अच्छा मारो, ये लो। ज़मान अचानक से हूर का हाथ पकड़कर साइड पर हुआ और सभी हैरान थे कि ज़मान को क्या हुआ जो हूर को गर्म हवा नहीं लगने दे रहा था। आज इसे जमल के सामने छोड़ रहा था। ज़मान आप नहीं हूर, जमल जो तुम्हारे मारने का शौक है ना, इसे पूरा करने दो। मैं जान से मार दूंगा अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो, याद रखना। और तुम्हें मैं मारूंगा। ज़ियान शाह मलिक की मौजूदगी सब बेखबर थे। अचानक इसका वहाँ आना सबको परेशान कर रहा था। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें ख़त्म करने। तुम्हें इतने साल पाला, इसीलिए तुमने मेरा मोहरा बनोगे, मगर तुम्हारा खून जाग उठा और अब क्या है ना, मैंने सोचा जो चीज़ मेरे काम की ही नहीं रही इसी दुनिया में क्यों छोड़ूं। तुम मेरा बाल भी बागा नहीं कर सकते मिस्टर मलिक। तुम्हारे सारे काले करतूत के सबूत पुलिस को दे चुका हूँ और यहाँ आकर तुमने मेरी बहनों और मेरी नहीं अपनी मौत को दावत दी है। पुलिस आती ही होगी, बस थोड़ी वक्त और।
पुलिस के नाम पर मलिक ज़ियान का रंग जद हो चुका था। वो नहीं जानता था वो इतनी आसानी से फंस जाएगा। ज़मान ने इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाते हुए बेध्यानी ज़मर के हाथ से पिस्टल छीनी थी और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा जो इसका मुंह सुर्ख कर चुका था। आज के बाद ज़मान शाह के खानदान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी, समझी ना मिस जमील? तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगी। नहीं, पहले तो खुद को बचा लो, आगे तुम्हारे ससुराल वाले। पुलिस को आता देखकर अरमान ने ज़मर का मजाक उड़ाया। तुम सब मरोगे, सब जो काम मैंने 17 साल पहले अधूरा छोड़ा था अब वो पूरा करूंगा। मलिक गला फाड़ कर चीख रहा था, धमकियां दे रहा था, मगर इसकी धमकियों का असर ज़ियान पर तो नहीं हो रहा था। पुलिस ले जा चुकी थी इन दोनों को, बुराई के बादल जड़ चुके थे हमेशा के लिए। अब सिर्फ खुशियां का समा था। वलीमा पूरे हाई लेवल पर हो चुका था। पहले दुल्हनों को इनके कमरे में पहुंचाया गया जहां वो अपने मिजाजी खुदा की सेज सजाए बैठी थी। रात के 1 बज रहे थे जब अंबर बैठ कर थक चुकी थी और वो धीरे से दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक कर दिया। अंबर के दिल की धड़कनें तेज हुई इसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर। वो जैसे जैसे नज़दीक आया रहा था अंबर के दिल पे तूफान उठ रहे थे। ज़ियान कोट उतार कर पॉकेट से कीज निकाले और मोबाइल वगैरह निकाल कर सुकून से अंबर के पास बेड पर गिर गया। इसका ठंडा कपकपाता हाथ अपने हाथ में लिया। अंबर जज्बों से चूर लहजे में पुकारा तो अंबर के दिल की एक बीट मिस हुई। जी, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल किसी परी जैसी। वो इसका हाथ अपने लबों तक लाया और अपने देखते लब इसके हाथ पे रख गया। इसके होंठों का लम्स पाते अंबर को लगा जैसे किसी ने लावा उंडेल दिया हो इसके हाथ पर। ज़मान, आपके होंठ क्यों इतने गर्म हैं? क्योंकि वो तुम्हारे होंठों को छूना चाहते हैं। इनमें आग लगी है जो सिर्फ तुम्हारे होंठ ही बुझा सकेंगे। जानती हो, ये तुम्हारी दूरी की तपिश है, मगर ये सिर्फ आज तक थी। अब से मैं तुम्हें खुद में समाऊंगा अंबर, तुमको कैद कर लूंगा खुद में हमेशा के लिए। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े मुसलसल इसे डरने पर मजबूर कर रहा था। झटके से इसे अपने ऊपर गिराया और एक हाथ इसकी कमर में डालकर इसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसके होंठों को अपनी दरस में ले गया। वो हौली हौली इसकी सांसों को अपने अंदर उतार रहा था। आज इससे के आंगन में शिद्दत नहीं थी बल्कि नरमी थी। वो धीरे से पीछे हटा तो इसकी गर्दन पर सुलगते हुए लब रखे। वो इसकी गर्दन को भेजा अपनी लम्ब से वो इसकी गर्दन पे बेजा लम्ब छोड़ रहा था और अंबर की धड़कनें उधम मचा रही थी। वो इसे रोक नहीं सकती थी। वो जानती थी वो रुकेगा नहीं। वो भी तो नहीं रोकेगा। तो इसका दुपट्टा से आज़ाद करके इसके लहलहाते बाल कमर पर बिखरे थे। अंबर, नहीं, बस महसूस करो मुझे अपनी धड़कनों में। वो इसकी धड़कनों को अपने हाथ पर महसूस करता इसे समझा रहा था। मैं चेंज कर लूँ? नहीं, मैं खुद करवाऊँगा। ज़मान, प्लीज़। नहीं अंबर, आज मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अपने दिल की सुनूंगा। मुझे डर लग रहा है। जब डर लगे तो मेरा सीना में असरैली पर जाना, सारा डर अपने अंदर उतार लूँगा। वो इसके कान में सुगोशी करता इसकी मैक्सी की जिप खोल चुका था। अंबर को पता ही नहीं लगा इसकी जान हवा हुई जब शर्ट इसके कंधे से सेकी रही थी। वो झुका और इसके कंधे पर गर्दन से इसके पूर लफ्ज़ छोड़ने लगा। वो इसकी बारी मैक्सी से आज़ाद कर चुका था। वो इसकी सीने में खुद को समा चुकी थी। ज़ियान ने ऊपर होना चाहा तो मगर वो इसे मज़ीद इसके साथ चिपक गई थी। मैंने तुम्हें देखा हुआ है तो क्यों छुप रही हो मेरी जान मुझसे? और वो ऊपर हुआ तो इसकी नज़रें इसके शफाफ पेट, बाजू और इसके सीने पर पड़ गई तो वो मज़ीद बहकने लगा, मगर जल्दी खुद को कंपोज किया।
دیکھو میں نے تمہارے شرٹ اتارنے میں تمہاری مدد کی ہے نا، چلو اب میری ہیلپ کرو۔ وہ تو اس کے انداز پر ہی دنگ رہ گئی تھی، مطلب وہ اتنے سکون سے یہ سب بول رہا تھا، وہ تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی زبان مگر امبر شرٹ کے بٹن۔ اس نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اس کے شرٹ کے بٹن کو کانپتے ہاتھوں سے کھولنے لگی۔ گڈ گرل۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر بیٹھ پر پھینکتا اور اس کے اوپر آ چکا تھا اور اس کے پربر پر اپنے ہونٹوں کی شدتیں بکھیر رہا تھا۔ آج رات امبر نے زیان کی باہوں میں گزاری تھی۔ زیان نے اسے اتنے پیار سے چنا تھا کہ وہ اس کے آگے بے بس ہو کر اپنا اب اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ دونوں زندگی کے نئے سفر کی طرف گامزن تھے جہاں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ امان کمرے میں آیا تو حیا سو چکی تھی، ظاہر ہے نیند کی کچی اپنی سہاگ رات کو بھی نہیں جاگ سکتی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سکون سے بیڈ پر آ کر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جیسے امان نے بچپن سے چاہا، اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ پورے حق سے آج اس کے سامنے اس کے اثار میں موجود تھی۔ امان کے دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا اب بھی بچی ہے، امان شاہ کی شدتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، مگر دل پکار رہا تھا امان شاہ کو اپنا حق لینا چاہیے، مزید اس سے دور رہا تو اب اس کی بس کی بات نہیں۔ اور وہ دل و دماغ کی جنگ اس کا دل جیت چکا تھا، اب اپنے دل کی سنتا ہوا جھکا اور اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا، اپنے ہونٹوں کمر پر کسی کی پکڑ محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو امان کو خود پر جھکا پایا۔ اس نے تڑپ کر اسے پکارنا چاہا مگر آواز کہیں اس کے منہ میں ہی دفن ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹا تو اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑا۔ جانتی ہو حیا، بہت انتظار کیا ہے اس پل کا، اپنے حق سے تمہیں چھونا چاہتا تھا، دیکھو اب وہ دن آ ہی گیا، آج تم امان شاہ کی دسترس میں ہو۔ حیا تو بس نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑنے میں مصروف تھی۔ تم کچھ نہیں بولو گی؟ میں کیا بولوں، آپ آتے ہی تو عمران ہاشمی بن گیا۔ اس کی بات پہ رضوان کا قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ تو آپ بتا دیں میں کیا بنوں؟ آپ حیا کے امان بنو، اچھے والے۔ اور وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے اسے بتا رہی تھی اور امان کو اپنی جان اس کی حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے حیا کا امان ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میرا گفٹ اور میں دیتا ہوں بھول گیا۔ امان نے اپنی پاکٹ سے ایک ڈبی نکالی جس میں ایک چمکتی نوز پن تھی جس میں چھوٹا سا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ امان جانتا تھا حیا کو نتھلی بہت پسند ہے، اسی لیے مہنگے گفٹ کو چھوڑ کر اس کی پسندیدہ چیز لایا تھا۔ واؤ امان بہت اچھی ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں پہنوں گی۔ نہیں صبح پہن لینا۔ اوکے لیکن میرا گفٹ، اوہ میں نے تو لیا ہی نہیں، میں تو بھول گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود ہی لے لوں گا تم سے اپنا گفٹ۔ امان نے دھیرے سے اسے اپنے اثار میں لیا اور لائٹ آف کر دی۔ وہ بہت پیار سے اسے اپنا بنا رہا تھا۔ ساری رات اس نے حیا پر اپنی محبت کی برسات کی تھی اور ساری رات حیا نے خود کو امان کے سپرد کر دیا تھا۔ اور وہ ساری رات حیا نے امان کو خود میں محسوس کیا اور وہ خود کو بہت خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ امان اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ زارا جی۔ وہ ارمان کی گود میں بیٹھی اس کے سینے میں منہ چھپائے اس کی دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہی تھی۔ ہم بھی کتنے پاگل ہیں نا۔ ہاں کیوں، ہم پاگل کیوں ہیں بھلا؟ آج کی رات کوئی باتیں کرتا ہے، تم سجی سنوری میری گود میں بیٹھی میرا صبر آزما رہی ہو، تو کیا ڈانس کریں؟ نہیں تو پھر جونیئر زارا کو لانے کی تیاری۔ ارمان جی جانے ارمان، مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں سونے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ مجھے بیبی چاہیے نا، اسی لیے میں آپ بیبی ہی ہوں۔ ارمان ہاں لیکن تم روز میری گود میں نہیں آتی نا، اور نہ ہی مجھے حق کرتی ہو۔ امان اب پکا کروں گی، پرومس پکا؟ اوکے۔ ارمان نے جھٹکے سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا، اس کے نرم ہونٹوں کا لمس سے اپنی بے قراری کو مٹا رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ اور زارا اس ظالم کے سامنے بے بس ہو چکے تھے اور اسی لیے بغیر مزاحمت کیے اس کے گلے میں بازو ڈال چکی تھی اور اسے
اور اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ارمان نے بہت پیاسے سے چنا تھا۔ روح بہت تھک چکی تھی، اسی لیے ولید اس کمرے میں اس کے کپڑے چینج کر کے اس پر کمفرٹ اوڑھا اسے سلا چکا تھا، اور وہ خود اپنے رب کی سور اپنی محبت مل جانے کا شکر ادا کرنے گیا۔ محبت جب مل جائے تو انسان جنت میں محسوس کرتا ہے خود کو، اور جب انسان جنت میں ہو تو اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے۔ محبت کا حاصل ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور جن کو ان کی طلب مل جاتی ہے وہ ساری زندگی اپنے رب کا شکر گزار رہتے ہیں، اور ولید بھی انہی میں سے تھا، اور وہ سب سے بڑھ کر روح کا علاج ہو چکا تھا، اور اب ولید کی نسل آگے بڑھ سکے گی، مطلب وہ ماں بن سکے گی، اور ولید کے لیے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی، اور اب وہ اپنے رب سے اپنی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا۔ زمان، ہاں آپ میرے اوپر سے اٹھے، میرا سارا ڈریس خراب کر دیا ہے آپ نے، میں تو بس محسوس کر رہا تھا اپنی جان کو، کر لیا، اب اٹھے۔ آہ کیسے اٹھوں، اب تو ہم کچھ کر کے ہی اٹھیں گے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کی میکسی کی زپ کھولنے لگا تو حور نے ٹوکا، ارمان نہیں پلیز، کپڑوں سے خلل نہ جائے، ہم آپ سے بے لباس ملاقات ہونا چاہتے ہیں۔ وہ بہکتے انداز میں بول کر حور کو اس کے کپڑوں سے آزاد کر کے اس کے اوپر جھکا اور اپنی چھاپ چھوڑتا چلا گیا۔ حور جانتی تھی اس کی بس کی بات نہیں، اسی لیے اسے اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا۔ آج سب خوش تھے کیونکہ سب نے اپنی اپنی منزلیں پا لی تھیں۔ محبت اگر جنون بن کے روح میں اترے تو اسے حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ جدائی زہر بن کے رگوں میں سرایت کرتی ہے، جس سے انسان پر مرتا ہے۔ مگر یہاں سب کی محبتیں سب کو مل چکی تھی۔ محبت لمس کی محتاج ہوتی ہے، اور لمس میں شدت نہ ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آیا پھر یہ محبتیں، یہ شدتوں کا مطلب۔ چلو ریڈر، یہ ناول ہوا ختم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم آپ کو نیو ناول کے ساتھ ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔